جس طرح آج ہم کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے اگر یہ کام کر دیا تو میں اس کو مانوں گا وگرنہ نہیں مانوں گا. ہمارے پیمانے بھی بدل گئے. ہم اس کو ولی مانتے ہیں کہ جس کے پاس اگر بندہ اولاد کی دعا کروانے کے لیے جائے تو 4 سالوں میں زیادہ نہیں تو کم از کم 4 بیٹے ضرور ہونے چاہیے. ہم اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں جس کے پاس جب ہم دعا کروانے کے لیے جائیں کہ دعا کریں میرے بیٹے کو ویزا مل جائے تو ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ وہ بزرگ ابھی چہرے پر ہاتھ بھی نہ پھیرے ہمارا بیٹا یورپ سے بھی 10 میل آگے پہنچ جائے. ہم آج بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو اس کو ولی اس کو مانتے ہیں کہ جس کو ہم دعا کے لیے کہیں تاکہ اللہ ہمیں صحت عطا کر دے تو ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ دعا اس کی مکمل بعد میں ہو ہمارا فالج پہلے ٹھیک ہو جائے. تو یہ ہمارا پیمانہ ہے اور یہ پیمانہ غلط ہے. یاد رکھ لے ولی کا کام بیٹے دینا نہیں ہوتا, ولی کا کام نوکریاں دینا نہیں ہوتا, ولی کا کام صحت دینا نہیں ہوتا. اور ولی ماننا ہے تو صرف اور صرف ایک ہی پیمانہ ہے اور وہ پیمانہ یہ ہے اللہ کا سچا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بندہ جائے تو اس کا دل بدل کر رکھ دے. ولی کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو بھی اس کی بارگاہ میں آئے اس کی دل کی دنیا ہی بدل کر رکھ دے. اگر کوئی بے نمازی آئے تو جب واپس اٹھ کر جائے تو وہ 5 وقت کا نمازی بن چکا ہو. اگر اس کے پاس آئے والدین کا نافرمان ہو, جب ولی کے قدموں سے اٹھ کر جائے گھر میں جا کر اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جائے. اس کے پاس آئے تو مال کا لالچی ہو, مال کا حریص ہو, اور جب واپس جائے تو زکوٰۃ بھی دینا شروع کر دے, صدقہ و فطران بھی دینا شروع کر دے. ولی وہ ہوتا ہے. جب حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تعالی باز فرمایا کرتے تھے, نصیحت کیا کرتے تھے, تو کوئی آدمی ایک کونے سے اٹھتا تھا اور کہتا تھا کہ اے غوث اعظم میں شرابی ہوں, آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں. کوئی ادھر سے اٹھتا تھا کہتا تھا اے غوث اعظم میں بے نمازی ہوں, آپ کے ہاتھ پر توبہ طائب ہوتا ہوں, اس کے بعد 5 نمازیں تو دور کی بات ہے میں تہجد کی نماز بھی پڑھوں گا. کوئی آدمی ادھر سے اٹھتا تھا کہا کرتا تھا اے حضور غوث اعظم میں والدین کا نافرمان ہوں, آج آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد کبھی بھی والدین کے حکم کی عدولی نہیں کروں گا. تو یہ تھی حضور غوث اعظم کی شان. اور ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا یحییٰ بن نجاح. وہ کہتے ہیں کہ میں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جایا کرتا تھا اور بہت سے لوگ توبہ طائب ہوا کرتے تھے ایک محفل کے اندر. تو یحییٰ بن نجاح کہتے ہیں کہ ایک دن جب میں محفل میں جانے لگا تو اپنے ساتھ میں ایک دھاگا لے گیا تاکہ میں گنوں گا کہ کتنے لوگ آج توبہ طائب ہوئے, اور جب ایک بندہ توبہ طائب ہوگا تو میں ایک گرہ لگا دوں گا, اور جب دوسرا ہوگا تو دوسرے گرہ لگا دوں گا, تیسرا بندہ توبہ طائب ہوگا تو تیسرے گرہ لگا دوں گا. فرماتے ہیں میں محفل میں بیٹھ گیا اور اوپر چادر اوڑھ لی اور چادر کے نیچے وہ دھاگا رکھ لیا. فرماتے ہیں پہلے ایک بندہ اٹھا میں نے گرہ لگائی, دوسرا بندہ اٹھا میں نے گرہ لگائی, تیسرا بندہ اٹھا میں نے گرہ لگائی. جب 10-12 گرہ لگا چکا تو ایک بندہ اٹھ کر توبہ طائب ہو رہا تھا. اس کے بعد گروہ در گروہ لوگ اٹھنا شروع ہو گئے اور حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ طائب ہونا شروع ہو گئے. اب میں پریشان ہو گیا کہ گرہ کیسے لگاؤں کہ اب تو 15-15, 20-20, 50-50 بندے اکٹھے جو ہے وہ توبہ طائب ہو رہی ہیں. تو حضور غوث اعظم نے یحییٰ بن نجاح کی طرف دیکھا اور دیکھ کر ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اے یحییٰ بن نجاح میں گرہ کھول رہا ہوں اور تم گرہ لگا رہا ہے. فرمایا میں گرہ کھول رہا ہوں اور تم گرہ لگا رہا ہے.